محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بحمدللہ 7ویں تراویح 2020 مکمل ہوئی اور تعلیم الاسلام کا ہمارا یہ آج کا 7واں درس ہے۔ تعلیم الاسلام حصہ دوم کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہیں؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہیں ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزوں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان اور حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے، یعنی اب نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اسلام کی جو 5 چیزیں بنیادی بتلائی گئی اس میں پہلی چیز ایمان ہے، اور پہلی چیز ایمان ہے اور اسلامی عقائد کے نام سے جو پہلا ایک چیپٹر آیا تھا پہلے حصے کے مکمل ہونے پر، وہ ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے خیالات کیا ہونے چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق ہمارے خیالات اور ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے۔ اب جو اسلامی بنیاد کی اور جو 4 چیزیں ہیں، نماز ہیں، زکوٰۃ ہیں، روزہ ہیں، حج، کہ اس کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کے دوسرے جز میں اسلامی اعمال کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے نماز کا بیان شروع ہوتا ہے۔ نماز۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی کیا کیا چیزیں ضروری ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں، یعنی ضروری، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہے؟ جواب: اول بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے جگہ کا پاک ہونا، چوتھے سطر کا چھپانا، 5ویں نماز کا وقت ہونا، 6 قبلہ کی طرف منہ کرنا، 7ویں نیت کرنا۔ ان 7 چیزوں کو نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض میں بیان کیا گیا ہے۔ 7 کے 7 چیزیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں اور سمجھ میں آنے والی ہیں کہ انسان کا بدن نجاست سے بالکل پاک ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اس کی جس جگہ وہ نماز پڑھے گا وہ جگہ بھی پاک ہو، اور اس کا سطر بھی بالکل ڈھپا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو۔ سطر سے مراد مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کا تو پورا جسم سطر ہے، چہرہ اور پنجے اور ہاتھ کے پنجے کے حصے کو چھوڑ کر سب کے سب سطر ہیں۔ اسی طرح وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ ظہر کے وقت میں عصر کی اور عصر کے وقت میں مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کا ایک وقت شریعت میں متعین ہے، وقت ہوگا اسی وقت نماز پڑھی جائے گی۔ قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا۔ 6 شرط ہے قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس جانب ہے، رخ سمت کس جانب ہے قبلے کی، آپ کو معلوم کرنا چاہیے اور تحری کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کس جانب ہوگی۔ اگر پہلی کوشش تو یہ کریں کہ آپ کے قریب میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس سے واقف ہے، تو مسلمان ہے تو اس سے پوچھے، اگر نہیں ہے تو پھر غور کریں، تحقیق کریں
جس جانب آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس جانب نماز پڑھ لیں۔ 7ویں شرط تھی نیت کرنا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، نیت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ نیت سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے یہ کہنا، جیسا کہ ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی نماز کی نیت اس طرح کرنا ضروری ہے کہ 4 رکعت فرض نماز ظہر کی واسطے اللہ کے، رخ میرا قبلے کی جانب میں ادا کرتا ہوں۔ یہ نیت کے الفاظ، اسی الفاظ کو ادا کرنا ہمارے یہاں لوگ ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ اپنے گھر سے یا اپنی دکان سے یا کہیں سے بھی آپ مسجد کی جانب آگے بڑھے ہیں یا آپ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو آپ کا ارادہ ہوا، آپ کے دل نے چاہا، تبھی تو آپ کے قدم آگے بڑھے ہیں، یہ آپ کی نیت ہو گئی، اسی کو تو کہتے ہیں نیت۔ لیکن فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اسی نیت کو زبان سے ادا کر دیں تو یہ عمل مستحب ہے، اس لیے کہ آپ کو اس بات کا استحضار ہو جائیں کہ اب میری عبادت شروع ہو رہی ہے، میں اپنے رب سے، اپنے خالق سے گفتگو کر رہا ہوں۔ نماز ایک گفتگو ہے اور میں اپنے رب سے اب اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ انسان کو ایک استحضار ہو جائے اس لیے زبان سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے زبان سے ادا نہیں کیا تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نیت ہے۔ اور نیت کہتے ہیں ارادے کو، نماز پڑھنے کا ارادہ، ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ، اذان میں میں اپنی دکان چھوڑ کر مسجد کی جانب بڑھ گیا، گھر سے نکل کر مسجد کی جانب بڑھ گیا، یا گھر ہی میں ایک جگہ پر میں نماز کے ارادے سے کھڑا ہو گیا، یہ میری نیت ہو گئی۔ یا پھر آپ نماز کے وقت من میں جی ہی میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ اللہ میں ظہر کی نماز آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہو گئی آپ کی نیت۔ زبان سے کہتے تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ سوال: بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اب اس کی تفصیلات آ رہی۔ جواب: بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور دوسری حکمی۔ سوال: نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہیں، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب وغیرہ۔ سوال: نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ سوال: نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ جواب: دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری۔ 2 قسم کی نجاست ناپاکی بیان کی گئی، دونوں کو سمجھ لیں آپ۔ نجاست حقیقی یعنی وہ ناپاکی جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، پیشاب، پاخانہ وغیرہ، اور نجاست حکمی یعنی وہ ناپاکی جس کو دیکھ نہیں سکتے، جیسا کہ کسی کو وضو لاحق ہو گیا، یعنی ری خارج ہو گئی، وضو اس کے لیے ضروری ہو گیا، وضو اس کا ختم ہو گیا، تو اب یہ کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ حکم اعتبار سے اس کا وضو نہیں رہا۔ اسی طرح کسی کو احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، تو اب یہ بندہ پاک نہیں رہا، یہ ناپاک ہو گیا حکم اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے تو آپ دیکھیں تو ریح خارج ہونے کے بعد نجاست انسان کے جسم پر لگی نہیں رہتی، تو ظاہری اعتبار سے تو ہمیں کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی، لیکن شریعت کے اعتبار سے، حکم اعتبار سے وہ بندہ کا وضو نہیں رہا، لہذا یہ نجاست حکمیہ سے بھی پاک ہونا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ سوال: نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ ریح خارج ہو گئی، وضو کر لو تو انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔
وضو کا بیان۔ سوال، وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب، وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئیں، پھر 3 بار کلی کریں، مسواک کریں، پھر 3 بار منہ دھوئیں، پھر کونیوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر سر اور کانوں کا مسح کریں، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں تم پڑھ چکے ہو، پہلے یہ طریقہ آ چکا ہے۔ سوال، وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب، وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال، وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب، وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سوال، وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب، وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 11، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13، پے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ سوال، وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب، وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے، یعنی صحیح بات ہے، زیادہ مضبوط بات ہے۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال، وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب، وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ کہ ناپاک جگہ پر وضو کرنا مکروہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں عام طور پر کوئی پیشاب کرتا ہو، نجاست پڑی ہوئی ہو، یا کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے انسان کے جسم پر یا کپڑے پر ناپاکی کے اثر لگنے کا خطرہ ہو، ایسی جگہ پر وضو کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3، وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 4، سنت کے خلاف وضو کرنا، وضو کے درمیان باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ سوال، کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف نکلنا نہیں، نکل کر بہہ جانا، خون یا پیپ اس جگہ سے نکل کر وہ جگہ چھوڑ دیں، ذرا سا بھی آگے بڑھ جائیں، یعنی باہر نکل جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بہہ جائے۔ نمبر 4، منہ بھر کے کرنا، کے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن منہ بھر کر کے کر دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8، نماز میں قہقہ